فائنانس بل کی متنازع شقوں کے خلاف کراچی اور لاہور کے تاجروں کی ہڑتال، بیشتر مارکیٹیں بند۔ تاجروں کے مطابق حکومت ایف بی آر کے لامحدود اختیارات واپس لے، تاجروں کو ریلیف فراہم کرے۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا، مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو ہڑتال کا دورانیہ بڑھا دیں گے۔ حکومت سے مذاکرات کے بعد ایف پی سی سی آئی نے ہڑتال کی کال واپس لے لی۔ صدر عاطف اکرام کا کہنا ہے، حکومت نے متنازع شقیں واپس لے لی، تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ بھارت کے لیے پھر شرمندگی، امریکی صدر نے بھی پاک بھارت جنگ میں 5 بھارتی طیارے مار گرانے کی تصدیق کر دی۔ کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 5 جنگی طیارے گرائے گئے۔ صورتحال انتہائی خراب تھی، ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا۔ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، دونوں کو امریکہ سے ٹریڈ ڈیل کی آفر کی۔ امریکہ کو دنیا کا کرپٹو دارالحکومت بنا رہے ہیں، کرپٹو میں امریکہ سب سے آگے ہے۔ پاک امریکہ ٹریڈ ڈائیلاگ میں مثبت پیش رفت کی توقع۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خزانہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں۔ پاک امریکہ تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری میں فروغ کے عزم کا اعادہ۔ میڈیا بریفنگ میں وزیر خزانہ نے بتایا، پاکستان اور امریکہ باہمی تجارت کے فروغ پر متفق ہیں۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات کو مثبت انداز میں آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر ہے۔ امریکی وزیر تجارت سے بات چیت مثبت رہی۔ پاکستان امریکہ سے کرپٹو اور بلاک چین کے شعبے میں سرمایہ کاری کا نیا باب کھولنا چاہتا ہے۔ معدنیات اور زراعت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون ترقی کی نئی راہیں کھولے گا۔ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات دور ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات بلا مقابلہ ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے ناراض امیدواروں نے الیکشن سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں، جنرل نشستوں پر مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا خان آفیدی، نور الحق قادری امیدوار ہیں۔ خواتین کی نشست پر روبینہ ناز، ٹیکنوکریٹ نشست پر اعظم سواتی اور ثانیہ نشتر کی نشست پر مشال یوسف زئی امیدوار ہوں گی۔ سیاسی کمیٹی نے باقی امیدواروں کے کاغذات واپس لینے کا فیصلہ کیا۔ حکومت اور اپوزیشن کے طے شدہ فارمولے کے تحت پی ٹی آئی کو 6، اپوزیشن کو 5 نشستیں ملیں گی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کی ٹکٹوں کے لیے پی ٹی آئی میں بولیاں لگیں، پارٹی ورکرز ہار گئے، نوٹوں کی چمک جیت گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، پی ٹی آئی رہنماؤں نے خود اپنی لیڈرشپ کو بے نقاب کیا۔ بانی پی ٹی آئی بھی ہارس ٹریڈنگ میں برابر کے شریک ہیں۔ کارکنوں پر اے ٹی ایمز کو ترجیح دی گئی، کارکن صرف مار کھا رہے ہیں، موسمی پرندے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ جس دن ہمارا ایک ممبر زیادہ ہو گیا، کے پی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے۔ پی ٹی آئی حکومت صوبے پر سب سے بڑا بوجھ ہے، لوگ چاہتے ہیں ہم اس بوجھ سے ان کی جان چھڑائیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی پروگرام اعتراض میں گفتگو، کہا چاہتے ہیں کے پی میں سینٹ الیکشن بلا مقابلہ ہو، جس کے حصے میں جتنی نشستیں آتی ہیں اس سے ملیں۔ مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کا اہم اجلاس آج مری میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نون لیگ کے قائد نواز شریف مری پہنچ گئے۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت کی جائے گی۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیے گئے اقدامات کے نتائج پر غور ہوگا۔ حالیہ بارشوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ سول ملٹری تعلقات میں ہم آہنگی پر بھی بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس، بین الاقوامی اداروں میں سینئر پیشہ ور افراد کی تقرری کے عمل کا جائزہ، شفافیت، میرٹ پر مبنی تقرریوں کو اور عالمی سطح پر پاکستان کی مؤثر نمائندگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں وزراء اقتصادی امور اور موسمیاتی تبدیلی، معاون خصوصی طارق باجوہ اور وزیر مملکت برائے ریلوے نے شرکت کی۔ پنجاب میں مون سون کے چوتھے اسپیل کا الرٹ جاری، کل سے جمعے تک پنڈی سمیت صوبے کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارشوں کا امکان، بدھ تک جنوبی پنجاب کے اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی۔ کراچی میں آج اور کل مون سون کا تیسرا اسپیل برسے گا، گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ درمیانے درجے کی بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں کے باعث حادثات میں 24 گھنٹوں کے دوران ایک بچہ جاں بحق، خاتون زخمی ہوئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق مزید 7 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں نے سری نگر میں پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی تھی۔ صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں، یوم الحاق کشمیریوں کے پاکستان سے فطری و دائمی رشتے کی علامت ہے۔ بھارتی ظلم و جبر کے باوجود کشمیریوں کی جد و جہد آزادی جاری ہے۔ ہمیں یقین ہے کشمیری قوم بھارتی تسلط سے ضرور آزاد ہوگی۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا 10 لاکھ بھارتی فوج کی درندگی اور سفاکیت کشمیریوں کے عزم کو غیر متزلزل نہیں کر سکی. حکومت پاکستان اور عوام کشمیر کی حق خود ارادیت کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھیں گے. 70 سال پہلے آج ہی کے دن کشمیریوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو وقت کی گرد، ظلم کی دھند اور بندوقوں کی گونج میں بھی نہ مٹ سکا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا پیغام، کہا بھارت کا فوجی جبر، کالے قوانین اور انسانی حقوق کی پامالی کشمیریوں کی وفا کو توڑ سکے نہ جھکا سکے. حریت رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال کر اور قبریں کھود کر بھی بھارت کشمیریوں کے دل سے پاکستان نہیں نکال سکا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں آج ہی کے دن کشمیری بہن بھائیوں نے اپنی منزل کا تعین کیا. پاکستان کشمیریوں کو حق دلانے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہے گا. مشال ملک کا کہنا ہے بھارت جموں کشمیر میں حریت قیادت کو کچل رہا ہے، جغرافیہ بدل رہا ہے. اللہ پاک کشمیریوں کی دعا قبول کریں، ان کو آزادی نصیب ہو. موزمبک کے قریب اطالوی بحری جہاز پر پاکستانی عملہ پھنس گیا. جہاز کے کپتان محمد اسلم، عامر شہزاد اور نجات علی محسود. جہاز پر کھانا اور پانی ختم، ایندھن بھی ختم ہونے کے قریب. اطالوی جہاز کے مالک اور موزمبک کے درمیان ادائیگیوں کا معاملہ کئی ماہ سے جاری ہے. عملہ کئی ماہ سے تنخواہ سے بھی محروم. وزیر بحری امور محمد جنید انور چودھری کی موزمبک میں پھنسے پاکستانیوں کی فوری مدد کی ہدایت. ڈی جی پورٹس اینڈ شپنگ کے کیپٹن محمد اسلم سے رابطہ کیا. جہاز کے کپتان محمد اسلم کا کہنا ہے موزمبک میں پاکستانی سفارت خانہ نہ ہونے کے باعث رابطے میں دشواری ہے. قائد عوام یونیورسٹی نواب شاہ میں کروڑوں روپے غبن کا انکشاف. ایف آئی اے کا چھاپا. ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس قمر الدین گرفتار. 4 پروفیسر سمیت 7 ملزم فرار. ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کو 4 روزہ ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا. سماعت 22 جولائی تک ملتوی. نشتر اسپتال اور نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں سنگین مالی بے ضابطگیاں. کانٹریکٹس کی مد میں 5 کروڑ 77 لاکھ روپے سے زائد ادا کیے گئے. آڈٹ رپورٹ کے مطابق وارنٹی کے دوران مشینری کی سروس اور مرمت کے مہنگے کانٹریکٹ جاری ہوئے. لانڈری مشینوں کی مرمت کے نام پر 18 لاکھ سے زائد کی ادائیگیاں کی گئیں. کانٹریکٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیے بغیر ہی دوبارہ کانٹریکٹ دیے گئے. K2 سر کرنے کی مہم کے دوران لاپتہ کوپیما کی لاش مل گئی. افتخار ستپارہ کی میت بذریعہ ہیلی کاپٹر اسکردو منتقل کی جائے گی. تدفین آبائی گاؤں ستپارہ میں ہوگی. افتخار ستپارہ برفانی تودے کی زد میں آ گئے تھے. ڈپٹی کمشنر شگر کا کہنا ہے حادثے میں 3 غیر ملکی کوپیما زخمی ہوئے. حادثہ مہم جو ٹیم کے واپسی پر بیس کیمپ 1 سے 500 میٹر آگے پیش آیا. اسرائیلی وزیر اعظم کی ہٹ دھرمی برقرار، جنگ بندی معاہدے سے انکار. حماس کے مسلح ونگ کے سربراہ ابو عبیدہ کا کہنا ہے اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرنا چاہتے ہیں لیکن نیتن یاہو معاہدے کے لیے تیار نہیں. اسرائیل سے طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری، امداد کے منتظر 12 فلسطینی شہید. 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملے میں 51 فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیل اور شام کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق. ترکیہ میں تعینات امریکی سفیر کا کہنا ہے معاہدے کو ترکیہ، اردن اور دیگر ہمسایہ ملکوں کی حمایت حاصل ہے. ٹام باراک کا کہنا ہے دروز، بدو اور دیگر گروہوں سے ہتھیار ڈالنے کی اپیل کی گئی ہے. امریکہ چاہتا ہے شامی عوام اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن، استحکام اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں. امریکی صدر نے وال اسٹریٹ جرنل اور اس کے مالک پر $10 ارب ہرجانے کا مقدمہ دائر کر دیا. اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بچوں سے بدفعلی میں ملوث جیفری ایپسٹین کو 2003 میں سالگرہ پر تحفہ اور خط بھیجا تھا. صدر ٹرمپ نے ایپسٹین کو تحفہ اور خط بھیجنے کی تردید کی ہے اور وال اسٹریٹ جرنل کے دعوے کو جھوٹا اور توہین آمیز قرار دیا ہے. امریکہ نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو جبری طور پر ہٹانے کا فیصلہ کر لیا. امریکی صحافی سیمور ہرش کا دعویٰ، کہا یوکرین کے صدر نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کیا تو انہیں زبردستی ہٹا دیا جائے گا. یوکرینی فوج کے سابق کمانڈر ان چیف اور برطانیہ میں یوکرین کے سفیر زیلنسکی کے ممکنہ متبادل ہوں گے. تبدیلی چند ماہ میں متوقع ہے. کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں پولیس ٹریننگ سینٹر میں دھماکے سے 3 افراد ہلاک. امریکی حکام کا کہنا ہے دھماکہ تربیتی مرکز کے خصوصی انفورسمنٹ بیورو کی پارکنگ میں ہوا. ایک دن میں سنوکر کے 2 عالمی ٹائٹل. پاکستان کے محمد آصف اور حسین اختر ورلڈ چیمپئن بن گئے. سنوکر کنگ محمد آصف نے بھارت کے برجیش دامانی کو دھول چٹا کر ماسٹرز کیٹیگری کا ٹائٹل جیتا. بحرین میں کھیلا گیا سنسنی خیز فائنل. ٹیم کے مقابلے میں 4 فریم سے اپنے نام کیا. آئی بی ایس ایف سنوکر چیمپئن شپ میں انڈر 17 کا تاج بھی پاکستانی کیوسٹ کے سر سجا.
محمد حسنین اختر ویلز کے رائلی پال کو 4-0 سے آؤٹ کلاس کر کے چیمپئن بنے. یہ ٹائٹل جیتنے والے پہلے پاکستانی بنے. ویل ڈن محمد آصف. قوم کو آپ پر فخر ہے. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی محمد آصف اور وزیر اعلی سندھ کی حسنین عارف کو مبارکباد. پاکستان نے بھارت کو ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ سے ناک آؤٹ کر دیا. سیمی فائنل میں 3-0 سے رونتے ہوئے فائنل میں جگہ بنا لی. کھلاڑیوں نے بڑی فتح پر سجدہ شکر ادا کیا. تھائی لینڈ میں جاری چیمپئن شپ میں قومی ٹیم نے لگاتار 6ٹھی کامیابی حاصل کی. وزیر اعظم کی نوجوانوں کو شاندار کارکردگی پر مبارکباد. ناقابل شکست پاکستان کا مقابلہ فائنل میں آج ایران سے ہوگا. ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا پہلا ہی مقابلہ سنسنی خیز. پاکستان چیمپئنز نے انگلینڈ کے خلاف آصاب چکن مارکا 5 رن سے جیت لیا. فل مسٹرڈ اور ای این بیل کی نصف سینچریاں رائے گا. رومان رئیس، عامر یامین اور سہیل تنویر نے ایک ایک وکٹ حاصل کی. پاکستان چیمپئنز نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 160 رنز بنائے. کپتان محمد حفیظ کی ذمہ دارانہ 50. عامر یامین نے 27 رن سکور کیے. اور یویفا ویمنز یورو چیمپئن شپ سے میزبان ٹیم کا سفر تمام. اسپین نے یک طرفہ مقابلہ جیت کر سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا. سوئٹزرلینڈ کے خلاف 2-0 سے میدان مارا. فائنل میں رسائی کے لیے اسپین کا ٹاکرا فرانس یا جرمنی سے ہوگا.